بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بہت کم عمر تھی جب میری ساس مجھے بیاہ کر لائی۔ اچانک ایک رات میری طبیعت شدید خراب ہوئی تو ساس مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئی، جو مجھے دیکھتے ہی بولی، یہ تو حاملہ ہے۔ یہ سن کر ساس بہت خوش ہوئی، مگر مجھے اس وقت بہت حیرت ہوتی جب پورے 9 ماہ گزرنے کے بعد بھی نہ میرا پیٹ بڑھا نہ میں موٹی ہوئی۔ ساس سے جب بھی پوچھتی تو اس کا رنگ فق ہو جاتا اور کہتی، وہم ہے تمہارا۔ مگر ایک رات ساس خود ہی بولیں، صبح تیری ڈیلیوری کا دن ہے، اس سے رات کو یہ دوائی لازمی کھا کر سونا تاکہ بچہ جننے میں آسانی ہو۔ مگر میں رات کو وہ گولی کھانا بھول ہی گئی۔ اچانک آدھی رات کو تہجد پڑھنے کے لیے میں اٹھی تو ساس پر نظر پڑتے ہی پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آج خوب زوروں کی بارش برسی تھی، ہر شے پانی نے دھو کر رکھ دی تھی۔ میں صحن میں کھڑی ارد گرد دیکھتی رہی، مگر میرا جی چھت پر جانے کو چاہ رہا تھا۔ چھت سے میں دھلے اور نکھرے سے پہاڑ دیکھنا چاہی تھی۔ میں نے ارد گرد نظر دوڑا کر اپنی ساس کو ڈھونڈا، مگر وہ مجھے نظر نہ آئی۔ میری ساس کو جب سے میرے حاملہ ہونے کی خبر ہوئی تھی تب سے وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی، مجھے ہر وقت آرام کی تلقین کرتی رہتی تھی۔ چھت پر جانے کی اجازت دینا تو بہت دور کی بات، وہ مجھے چارپائی سے بھی نہیں اترنے دیتی تھی۔ میں گھر والوں سے نظر بچا کر چھت پر چلی گئی اور اپنے چاروں طرف پھیلی ہوئی خوبصورتی دیکھنے لگی تھی۔ میرے ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، میری روح کو سکون سا ملا۔ لیکن پھر اچانک جب میری نظر اپنے اندر کو دھنسے ہوئے پیٹ پر پڑی تو ایک دم سے دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا۔ مجھے حاملہ ہوئے 6 ماہ کا عرصہ بیت چکا تھا، مگر ابھی تک میرا پیٹ کمر سے ہی لگا ہوا تھا۔ مجھے اپنے بچے کی بہت فکر ہوتی تھی۔ میں اپنی ساس سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتی تو وہ مجھے کہتی، پگلی ہو بالکل بھی، تمہارا پہلا بچہ ہے نا، تمہیں کیا خبر بچے کے دوران کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں عورت میں۔ میری ساس بہت کرخت تھی، اس لیے میں اپنے وسوسوں کو ہوا نہ دیتی تھی۔ میری ساس پہلے تو مجھے اکثر غلطیوں پر ڈانٹ بھی دیا کرتی تھی، مگر اب تو بڑی سے بڑی خطا پر بھی اف تک نہ کرتی۔ میں 16 سال کی تھی جب میری شادی طاہر علی سے ہوئی تھی۔ میں سسرال رخصت ہو کر آئی تو اپنی والدہ کو یاد کر کر کے بہت روتی تھی، کیونکہ اس سے قبل تو میں ان سے ایک دن کے لیے بھی جدا نہیں ہوئی تھی۔ پھر اچانک ہی جدائی کی نوبت آ گئی تو ذہن یہ سب برداشت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ نہ جانے ہم قبائلی لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں اتنی کم عمری میں کیوں کر دیتے ہیں۔ میرے سسرال میں میرے شوہر، ساس سسر اور میری نند زرمینے رہتی تھی، وہ مجھ سے چند ماہ ہی بڑی ہوگی۔ میری ساس اس کا بھی رشتہ ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ زرمینے کے ساتھ میرا بڑا دل لگا ہوا تھا، وہ میری دلجوئی کرتی، ہمیں بہت گہری دوستی ہو گئی تھی، مگر پھر وہ بھی اچانک ہی مجھ سے کھینچی کھینچی سی رہنے لگی۔ میں نے زرمینے کو بہت کریدا مگر وہ خاموش ہی ہو کر رہ گئی تھی۔ میں نے اپنی ساس سے گلا کیا تو وہ بولی، وہ بڑی ہو گئی ہے نا، اس کو عقل آ گئی ہے، وہ کون سا تمہاری طرح پگلی ہے جو سارا سارا دن اچھل کود میں گزارتے۔ زرمینے نے 5 وقت کی نماز شروع کر دی تھی، قبائلی عورتوں کی طرح بڑی سی چادر اوڑھنے لگی تھی۔ اس کی دیکھا دیکھی میں نے بھی بڑی سی چادر لینی شروع کر دی۔ طاہر اکثر ہنس کر کہتے تھے، تم دونوں پگلیوں کو ایک ساتھ ہی عقل آ گئی ہے۔ میری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، مگر ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ میری ساس مجھے طرح طرح کے طعنے دیتی اور کہتی، میں نے تو طاہر کے لیے کم عمر لڑکی اس لیے پسند کی تھی کہ وہ زیادہ بچے جن کر ہمارے آنگن کو بچوں کے ساتھ بھر دے گی، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میں تو بے ثمر درخت سے پھلوں کی امید لگائے بیٹھی ہوں۔ مجھے اپنی ساس کی باتوں کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں نے طاہر کو امی جی کی بات بتا کر ان سے مطلب پوچھا تو وہ ایک دم ہتھے سے اکھڑ گئے تھے۔ وہ اپنی والدہ کے پاس جا کر بڑے غصے سے بولے تھے، میں آج کے بعد اپنی بیوی کے متعلق ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ تب کہیں جا کر میری ساس کی زبان کو بریک لگی تھی۔ ایک رات میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تو میری ساس مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ نرس نے خوشخبری سنائی کہ میں امید سے ہوں۔ میری ساس کی آنکھوں میں بے شمار آنسو آ گئے تھے، انہوں نے مجھے گلے لگا کر بے تحاشا پیار کیا۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ پھر گھر آ کر جب ہم نے یہ خبر سنائی تو سبھی خوشی سے جھوم اٹھے تھے۔ میں زرمینے کے کمرے میں گئی تو وہ جائے نماز پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ میں نے زرمینے کو یہ خوشخبری سنائی تو اس کی آنکھوں سے کئی موتی ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس نے مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی اور اپنا خیال رکھنے کی بہت تلقین کی تھی۔ مجھے اپنی ساس اور نند سے اس قدر جذباتی پن کی امید نہیں تھی۔ مغرب کی اذان کی آواز فضا میں گونجی تو میں نے چھت سے نیچے اترنے کا سوچا، مگر میری بدقسمتی تبھی مجھے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی تھی۔ ڈر سے میرا برا حال ہو گیا تھا۔ اگر مجھے گھر کا کوئی فرد بھی اوپر دیکھ لیتا تو مجھے بہت زیادہ ڈانٹ پڑتی۔ میں جلدی سے سیڑھیوں کے پاس بنی دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی۔
قدموں کی آہٹ جوں جوں قریب ہوتی جا رہی تھی تو دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ تبھی میں نے زرمینے کو چھت پر چڑھتے دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا موبائل پکڑا ہوا تھا۔ میں تو یہ دیکھ کر ہی چکرا گئی تھی، کیونکہ ہم لوگوں میں یہ رواج نہیں تھا کہ لڑکیوں کے پاس بھی موبائل ہوتے۔ گھر کے مردوں کو موبائل رکھنے کی اجازت ہوتی تھی۔ زرمینے رو رو کر کسی کے ساتھ فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ بولی، تمہاری خاطر میں نے خود کو یکسر بدل لیا ہے۔ تم اب تو مجھے اپنا لو۔ میں نے اپنا لاؤبالی پن بھی تمہاری خاطر ختم کر دیا ہے۔ میں اب نماز پڑھنے لگی ہوں، پردہ کرتی ہوں، بالکل ویسی بن گئی ہوں جیسی لڑکیاں تمہیں پسند تھیں۔ اگر تم مجھے گھر سے بھاگ جانے کو بھی کہو گے نا تو یہ بھی مجھے منظور ہوگا۔ میں تو زرمینے کی بات سن کر ہی حیران رہ گئی تھی۔ کیا وہ اپنی محبت کے لیے اپنے باپ اور بھائی کی عزت کو داؤ پر لگانے جا رہی تھی؟ تبھی نیچے سے مجھے میری ساس کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ زرمینے کو پکار رہی تھیں۔ زرمینے جلدی سے آنسو پونچھ کر نیچے چلی گئی۔ میں بھی دبے قدموں نیچے اتر کر اپنے کمرے میں جا چھپی تھی۔ میرے کانوں میں ابھی تک زرمینے کی آواز گونج رہی تھی۔ مجھے اس کی بے انتہا فکر ہوئی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اسے کیسے کھائی میں گرنے سے بچاؤں۔ اس لیے میں نے اپنے شوہر سے بات کرنے کی ٹھانی، مگر مجھے تو امید بھی نہیں تھی کہ میرا شوہر جذبات میں آ کر یہ قدم اٹھا لے گا۔ شام میں جب طاہر ڈیوٹی سے واپس آئے تو میں نے ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ پھر میں نے ان سے کہا، آپ کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے نا زرمینے کی شادی کر دیں۔ طاہر نے لاپرواہ سے انداز میں کہا، ارے میرے والدین سلامت ہیں، وہ خود ہی اس کی شادی کہیں کر دیں گے۔ میں نے ہمت کر کے کہہ ہی دیا، طاہر، مجھے زرمینے کا چال چلن مشکوک لگ رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ آپ لوگوں کو بدنامی کا داغ لگا جائے، اس کا مناسب سا رشتہ۔ میری بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی جب طاہر علی کا ہاتھ میرے رخسار کو سرخ کر گیا تھا۔ پھر وہ چیخنے لگے تھے۔ ہماری 5 سالہ شادی شدہ زندگی میں ایسا پہلی بار ہوا تھا۔ میں تو حیرت سے گال پر ہاتھ رکھے ان کو تکتی رہ گئی تھی۔ تبھی ہمارے کمرے کا دروازہ کھول کر میری ساس کمرے میں گھس آئی تھی۔ وہ طاہر کو ڈانٹنے لگی تھی۔ وہ بولی، تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو کیا؟ معلوم ہے نا وہ حاملہ ہے۔ اس کے بچے کے لیے یہ چیخو پکار بالکل بھی اچھی نہیں ہے۔ طاہر بولے، امی آپ اس کی بات سن لیں تو اس کو چٹیا سے پکڑ کر گھر سے ہی نکال دیں گی۔ میں نے تو صرف تھپڑ ہی مارا ہے۔ میں نے سہمی نظروں کے ساتھ طاہر علی کی جانب دیکھا تھا۔ اگر وہ ان کو میری کہی ہوئی بات بتا دیتے تو میری ساس مجھے کھڑے کھڑے زمین میں گاڑ دیتی، مگر طاہر اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئے تھے۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میری ساس نے مجھے کریدنے کی کوشش کی تھی کہ آخر میری کس بات نے طاہر کو غصہ چڑھا دیا تھا، مگر میں ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ میں نے اب خود ہی کچھ کرنے کا سوچا تھا۔ میں زرمینے پر کڑی نگاہ رکھنے لگی تھی۔ اب مجھے معلوم ہوا تھا کہ زرمینے ساری رات مصلی عبادت پر کیوں بیٹھی رہتی تھی۔ وہ رو رو کر کیوں اتنی دعائیں مانگتی ہے؟ جیسے ہی رات گہری ہوتی تو زرمینے اپنے کمرے سے نکل آتی۔ وہ پورے گھر میں ٹہل ٹہل کر اس لڑکے سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں زرمینے کو آگ میں کودنے سے کیسے بچاؤں۔ اگلی صبح زرمینے بھاگ بھاگ کر پورے گھر کے کام کاج کرتی پھر رہی تھی۔ اس کی کسی حرکت کو دیکھ کر لگتا ہی نہیں تھا کہ اس نے رت جگہ کاٹا ہے۔ میں صحن میں بیٹھی اپنی ساس کے ساتھ سبزی بنا رہی تھی جب ہمارے گھر ہمارے گاؤں کی دائی داخل ہوئی۔ وہ آتے ہی میری ساس سے شکوے کرنے لگی تھی۔ گولی بی بی، تو جانتی ہے کہ میں اس گاؤں کی سب سے پہنچی ہوئی دائی ہوں، مگر تو نے تو مجھے بھنک بھی نہ لگنے دی کہ تیری بہو امید سے ہے۔ لگتا ہے تو نے نا کوئی اور دائی رکھ لی ہے۔ میری ساس سخت بدمزہ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بولی، نہیں خاتون، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دراصل میری بہو کے کیس میں پیچیدگی ہے، ڈاکٹر نے دائی سے چیک اپ کروانے سے منع کیا ہے۔ میں حیرت سے اپنی ساس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ تو بڑی سہولت سے جھوٹ بول رہی تھی۔ میں نے ایک دم سے اپنے پیٹ پر سے چادر ہٹا کر خاتون کو کہا، دیکھو تو میرا بچہ تو ٹھیک ہے نا؟ دائی نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر میری ساس کی جانب دیکھ کر کہا، ہاں میری تو نا آنکھیں ایکس رے مشین ہے، تیری بہو تو امید سے لگ ہی نہیں رہی۔ میری ساس کو ایک دم سے غصہ آ گیا تھا۔ وہ مجھے گھور کر بولی، چل اٹھ یہاں سے، جا کر چائے بنا۔ تو کیا سارا دن بیٹھی باتیں بناتی رہتی ہے؟ میں اٹھ کر کچن میں آ گئی تھی۔ میں چائے بناتی رہی اور ساتھ ساتھ روتی جاتی۔ مجھے اپنی ساس کا اجنبی رویہ رلا رہا تھا۔ کیسے وہ میرے امید سے نہ ہونے کی خبر سن کر فوراً ہی بدل گئی تھی۔ پھر مجھے میرے بچے کی فکر ہونے لگی۔ تبھی میری ساس میرے پاس آئی اور مجھے روتا ہوا دیکھ کر گلے سے لگا کر بولی، پگلی ہے تو کیا گاؤں کی ان پڑھ دائی کے سامنے بیٹھ گئی تھی؟ تجھے معلوم نہیں ہے اس نے اپنے اناری پن کی وجہ سے کتنی عورتوں کے بچے مار دیے؟ یہ خود کو پہنچی ہوئی بولتی ہے پر ہے نہیں۔
اس سے ذرا بچ کر رہنا۔ پھر میری ساس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ میری تسلی کی خاطر مجھے صبح ڈاکٹر کے پاس لے چلے گی، تب کہیں جا کر مجھے ڈھارس ہوئی تھی۔ میں طاہر سے بھی ناراض تھی، اس لیے شام جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی وہ اپنی ڈیوٹی پر جا چکا تھا۔ میں نے اپنی ساس سے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضد کی تو وہ مجھے لے گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا تو مسکرا کر کہا، ماں اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ میں نے لیڈی ڈاکٹر سے کہا، پھر میرا پیٹ کیوں ابھر کر باہر نہیں آ رہا؟ لیڈی ڈاکٹر ہنس کر بولی، کسی قسم کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، بعض عورتیں اپنی پریگنینسی میں بھی ایسی ہی دبلی پتلی رہتی ہیں۔ پھر اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا اور مجھے میری رپورٹ دکھا دی۔ پھر کہیں جا کر مجھے تسلی ہوئی تھی، ورنہ میں تو دائی کی باتیں سن کر بہت ڈر گئی تھی۔ میرا دھیان اس ٹینشن سے نکلا تو مجھے ایک بار پھر سے زرمینے کی فکر ستانے لگی۔ وہ ہر رات کسی کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں فون پر باتیں کرتی رہتی تھی۔ ایک رات میں یوں ہی زرمینے کی جاسوسی کر رہی تھی جب میں نے اس کو چھت پر چڑھتے دیکھا۔ رات کے 2 بجے وہ چھت پر کیا لینے جا رہی تھی؟ مجھے فکر ہوئی کہ کہیں وہ گھر سے بھاگنے کا تو ارادہ نہیں رکھتی۔ میں نے اس کو اس انتہائی قدم اٹھانے سے روکنے کے لیے طاہر کو نیند سے جھنجھوڑ کر اٹھا ڈالا۔ وہ فکر مند ہو کر بولا، کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ میں نے ہڑبڑا کر کہا، زرمینے گھر سے بھاگنے لگی ہے۔ طاہر شدید گھبرا گیا اور مجھے بولا، کہاں ہے وہ؟ میں طاہر کو اپنے ساتھ چھت پر لے گئی۔ چھت پر جا کر جب میری زرمینے پر نظر پڑی تو وہ جائے نماز بچھائے تسبیح پڑھ رہی تھی۔ طاہر نے مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے گھورا، تبھی کسی کے کودنے کی آواز سنائی دی تھی۔ ہمارے گھر کی چھت سے کوئی نیچے کی جانب کودا تھا۔ طاہر نے اس جانب دوڑ لگا دی، مگر انہیں کوئی نظر نہیں آیا تھا۔ زرمینے بولی تو اس کی آواز میں سمندر جیسا سکون اور ٹھہراؤ تھا۔ لالا، آپ نے میری بلی کو ڈرا کر بھگا دیا۔ ابھی تو دوستی ہوئی تھی اس کے ساتھ میری، وہ مجھ سے ڈرتی تھی، پاس بھی نہیں آتی تھی۔ آج جب اس سے مجھ پہ بھروسہ ہوا کہ میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی تو آپ نے اسے ڈرا دیا۔ طاہر مجھے اور زرمینے کو گھور کر نیچے چلا گیا تھا۔ زرمینے بولی، بھابھی، میری جاسوسیاں کرنا بند کر دو، یہ نہ ہو کہ میری بد دعا تمہارے بچے کو لگ جائے اور تم ایک بار پھر سے خالی دامن رہ جاؤ۔ اماں اس بار تمہارے پھر سے امید سے ہونے کا انتظار بھی نہیں کرے گی، وہ بھائی کی دوسری شادی کروا کے ہی دم لے گی۔ میں زرمینے کی بات سن کر اندر تک ٹہل کر رہ گئی تھی۔ میں خاموشی سے ہی واپس لوٹ آئی تھی۔ صبح ہوئی تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ زرمینے گھر کے کام کاج کر رہی تھی، میری ساس میرے وارث صدقے جا رہی تھی، طاہر اپنے کام پر چلے گئے۔ اس رات کے بعد زرمینے یکسر بدل گئی تھی۔ میں نے نہ تو اسے کسی کے ساتھ فون پر بات کرتے دیکھا تھا اور نہ ہی راتوں کو ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ نماز قرآن پڑھ کر وہ گھر کے کام کاج میں لگ جاتی، لیکن اس رات کے بعد میری اور زرمینے کی بول چال بالکل بند ہو گئی تھی۔ میرا دھیان بھی اس سے ہٹ گیا، کیونکہ مجھے میری ساس نے کہہ رکھا تھا کہ تمہارا 9واں مہینہ چڑھ گیا ہے، اب تم کسی وقت بھی ماں بن سکتی ہو، اس لیے تیاری کر کے رکھو۔ میں اپنے بچے کے لیے کپڑے وغیرہ بنانے میں مصروف تھی۔ میں اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتی تو مجھے عجیب سا محسوس ہوتا تھا۔ میں اتنی کم عمر اور نادان تھی کہ مجھے کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ بعض عورتوں کے حمل یوں ہی خاموشی سے گزر جاتے ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ میں سارا دن قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ پاک مجھ پر خیر کا وقت لانا۔ یوں ہی ایک رات میری ساس میرے کمرے میں آئیں اور بولیں، بیٹی، تمہارے حمل کا وقت پورا ہو چکا ہے، صبح تمہارے گھر اولاد پیدا ہو جائے گی، تم اپنی تیاری مکمل رکھنا۔ پھر میری ساس نے مجھے ایک خاکی لفافہ تھما کر کہا، اس میں ایک گولی موجود ہے، وہ تم یاد سے کھا لینا، اس طرح تمہیں بچہ جننے میں آسانی ہوگی۔ میں نے بڑی خوشی اپنی ساس سے وہ لفافہ تھام لیا تھا۔ میرا دل ایک دم ہی ڈھیروں خوشیوں نے گھیر لیا تھا۔ ایک لمحے کو میں خوش ہو جاتی تو اگلے ہی لمحے میرا خوف سے برا حال ہو جاتا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ صبح کیا ہوگا۔ میں اللہ پاک سے دعائیں کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اپنی خوشی اور ڈر میں وہ گولی کھانا ہی بھول گئی تھی۔ یوں ہی لیٹے میری آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے قریب پھر سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے سونے کی کوشش کی مگر مجھے نیند ہی نہ آئی۔ میں نے سوچا کہ اٹھ کر تہجد ہی پڑھ لیتی ہوں۔ میں وضو کرنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی تو مجھے زرمینا کے کمرے سے عجیب آوازیں آنے لگی تھیں۔ وہ چیخ رہی تھی۔ میں ایک دم سے ڈر گئی۔ مجھے اس کی فکر ہوئی کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے۔ میں جلدی سے زرمینے کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کی آوازوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دم میں نے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ زرمینا کے کمرے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی میرے سامنے جو منظر آیا اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ زرمینے زچگی کے عمل سے گزر چکی تھی۔ میری ساس کے پاس زرمینے کا بیٹا پکڑا ہوا تھا اور وہی لیڈی ڈاکٹر جس نے مجھے میرے امید سے ہونے کی خبر سنائی تھی وہ زرمینے کی ڈیلیوری کروا کر فارغ ہوئی تھی۔
मैं हक्का बक्का खड़ी उन सब के मुंह तक रही थी। मेरी सास ने ज़रमीने के बेटे को मेरे कदमों में डाल दिया था। खुद भी वो मेरे कदमों में बैठकर रोने लगी थी। वो बोली, बेटी, एक एहसान कर दो मुझ पर और इस मासूम बच्चे पर भी। इसको अपना लो। तुम ही ये समझो कि आज ज़रमीने ने नहीं बल्कि तुमने बच्चे को पैदा किया है। तुम ज़चगी के अमल से गुजरी हो। मैं घबरा कर बोली, लेकिन मेरा बच्चा वो कहाँ है? सुबह मेरी डिलीवरी का दिन है ना। वही लेडी डॉक्टर आगे बढ़ी थी। वो बोली, बेटी, तुम बांझ हो, तुम कभी भी माँ नहीं बन सकती। गुल बीबी मेरी दोस्त है, इसने ही मुझे कहा था कि मैं तुमसे यही कहूँ कि तुम माँ बनने वाली हो। आगे मैं कुछ नहीं जानती। मैं तड़प कर अपनी सास की जानिब बढ़ी। मैं बोली, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी सास बोली, पलवेश, तुम्हारी शादी हुई तो तुम बिल्कुल ही नासमझ और मासूम सी बच्ची थी। मुझे लगा कि वक्त के साथ साथ तुम्हें अकल आ जाएगी, मगर ये मेरी खाम ख्याली ही साबित हुई थी। तुम शादी के 5 साल बाद भी पहले दिन की तरह ही मासूम हो और तुम्हारा ही ये भोलपन मेरे काम आ गया। मैंने 4 साल इंतज़ार किया कि तुम मुझे पोता पोती की खुशखबरी सुनाओगी, मगर ऐसा ना हो सका। तब मैंने तुम्हें लेडी डॉक्टर के पास ले जाकर चेकअप करवाया। उसने मुझे बताया कि तुम बांझ हो, तुम माँ नहीं बन सकती। तब मैंने रवायती सास बनकर सोचा था। मैंने दिल में ठान ली थी कि मैं तुम्हें तलाक दिलवा कर ही रहूँगी। मैंने ताहिर से उसकी दूसरी शादी की बात की तो वो भी रजामंद हो गया था। मैं ताहिर का रिश्ता ढूंढती फिर रही थी जब एक दिन ज़रमीने मेरे कदमों में गिर कर रोने लगी थी, माफ़िया मांगने लगी थी। ज़रमीने ने कहा था कि अम्मी, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह सरजद हो गया है और अब मैं माँ बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर तो मुझ पर क़यामत ही टूट पड़ी थी। मैंने ज़रमीने को खूब मारा भी था। तब इस बदबख्त ने मुझे बताया कि इसने हम सब से छुपकर पड़ोस में आए हुए मेहमान लड़के से निकाह पढ़वा लिया था। वो किसी दूसरे गांव से आया था। उसने ज़रमीने को प्यार के जाल में फांस कर इसका फ़ायदा उठाने की खातिर इसको निकाह के झांसे में ले लिया। जब ज़रमीने ने उस लड़के को बताया कि वो हामला हो गई है तो वो लड़का अपना सामान लेकर फ़रार हो गया था। ज़रमीने ने उस लड़के से रब्ता करने की खातिर मुझसे एक मोबाइल भी मंगवा लिया था। ज़रमीने हर वक्त उस लड़के से बातें करती, उसकी मिन्नतें करती थी कि वो उसे ब्याह कर ले जाए। बेटे, वो लड़का वादा करके फिर मुकर जाता था। फिर मैंने एक मंसूबाबंदी की। मैं जानती थी कि तुम दुनिया की चालाकी से बेखबर लड़की हो। मैंने तुमसे कहा कि तुम हामला हो। तुमने यकीन भी कर दिया था। मैंने ज़रमीने को भी सब कुछ बता दिया था, मगर वो फिर भी उस लड़के को मनाने में लगी हुई थी। एक बार वो छत पर ज़रमीने से मिलने आया था। उस शब उसने ज़रमीने को तलाक दे दी और ख़ुद भाग गया। मैंने सोच लिया था कि ज़रमीने का बच्चा तुम्हारी गोद में डाल दूंगी। इस तरह मेरी बच्ची बेमौत मरने से बच जाती। तुम तो जानती हो ना, हमारे यहाँ गैरत के नाम पर कत्ले काम सी बात है। इसलिए मैंने ये काम कर दिया जिसके मुतालिक सोचा भी नहीं था। बच्चे की जान भी बच गई है और मेरी ज़रमीने भी बच गई। इसके बाप का शिमला भी नहीं झुका और ना ही इसके भाई की गैरत को ठेस पहुंची। तुम भी तलाक से बच गई हो। ताहिर नहीं जानता कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं बल्कि ज़रमीने का है। उससे भी ये सच छुपा कर रखना है। मैं हैरत भरी निगाहों से उनकी जानिब देख रही थी। इंसान कितना मतलबी होता है ना। वो मुझे तलाक दिलवाना चाहती थी, मगर अब मेरे सामने मुअद्दब सी मजबूर सी खड़ी थी। मैंने अम्मा के हाथ से वो बच्चा थाम लिया था और बोली, ये मेरा दाइम है, ये मेरा बेटा है। मेरी सास ने आगे बढ़कर मेरा माथा चूम लिया था। ज़रमीने ने भी मुझसे मुआफ़ी मांग ली थी। सुबह मैंने घर में ये ऐलान कर दिया था कि मैं माँ बन गई हूँ। ताहिर की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। दायम हमारे घर की रौनक है। दायम घर भर का लाडला बच्चा है। मैं इसे देख देख कर अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती हूँ कि उसने किस तरह मेरे लिए हर मरहला तय कर दिया था। दायम अली मेरा बेटा है। ज़रमीने का बच्चा भी उसके सामने ही रहता है, इसलिए अब वो भी खुश रहने लगी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।